حج ایک ایسی عبادت ہے کہ اگر مسلمان اس عبادت کو اللہ کے لیے کرے، وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ میرے لیے کرو، جیسے رب نے حکم دیا، اگر اس کا بندہ حج اور عمرہ اللہ کے لیے ہی کرتا ہے اس کو کیا کیا برکتیں ملتی ہیں، اخروی کیا برکتیں ہیں، دنیاوی کیا برکتیں ہیں، اس بات کو سمجھنے کے لیے یہ حدیث پاک سنیے۔ صحیح ابن حبان میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ ایک انصاری صحابی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، یعنی مدینے میں رہنے والے ایک صحابی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ جب یہ صحابی گھر سے چلے تو انہوں نے کچھ سوالات کو اپنے دماغ میں سوچا۔ اب وہ سوالات کیا تھے؟ اللہ جانتا ہے یا صحابی جانتے ہیں؟ یہ سوچ کر گھر سے چلے کہ آج میں حضور کی بارگاہ میں جا کر پہلے یہ سوال عرض کروں گا اور پھر ان سوالوں کے جواب حضور سے پوچھوں گا۔ اس سے پہلا عقیدہ یہ ملا کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا یہ عقیدہ تھا، یہ ہم نے 15ویں صدی میں نہیں شروع کیا، کہ جب بھی انہیں مشکل پیش آتی، مصیبت پیش آتی یا دماغ میں کوئی مسئلہ اٹک جاتا تو صحابہ کرام علیہ رضوان یہ جاننے کے باوجود کہ ہمارا مشکل کشا حاجت روا اللہ ہے، اس کے باوجود بھی صحابہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاتے تھے، سرکار کی بارگاہ میں جا کر اپنے مسائل پیش کرتے، آقا کی بارگاہ میں جا کر اپنی مشکلات پیش کرتے، آقا کی بارگاہ میں جا کر اپنی فریادیں پیش کرتے۔ یہ بھی عقیدہ تھا کہ مشکل کشا حاجت روا حقیقت میں اللہ ہے، اور صحابہ کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ اللہ کی عطا سے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے آقا بھی مشکل کشا بھی ہیں، حاجت روا بھی ہیں، اور ان کی بارگاہ میں جو مسئلہ لے کر جائیں گے آقا سنیں گے بھی، جواب بھی دیں گے۔ بلکہ یہ عقیدہ بھی تھا صحابہ کا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے ان سوال کو بھی جانتے ہیں، جواب بھی جانتے ہیں، اور دل میں جو خیالات لے کر حضور کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، اگرچہ میرے خیالات کو رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، مگر صحابہ کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ میرے دلی خیالات کو بھی میرے آقا جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، اور اس کا حل بھی عطا فرماتے ہیں۔ یہ نظریہ لے کر اب یہ صحابی حضور کی بارگاہ میں گئے، اور آج اس دور میں بھی ہمارا یہی عقیدہ ہے، اہل سنت و جماعت کا یہی نظریہ ہے کہ مشکل کشا حاجت روا اللہ ہے۔ سنی اگر مزار پہ جاتا ہے، ولی کی بارگاہ میں جاتا ہے، ولی کی حیات میں جاتا ہے، وصال کے بعد جاتا ہے، تو سنی کا عقیدہ یہ نہیں ہوتا کہ یہی اللہ ہے معاذ اللہ، یا سنی جا کر سجدہ اس کو خدا سمجھ کر نہیں کر رہا ہوتا۔ سنی کا بھی یہی عقیدہ ہوتا ہے کہ مشکل کشا حاجت روا اللہ ہی ہے، مگر اللہ نے ان لوگوں کو طاقت دی ہے، اگر یہ لوگ چاہیں تو اللہ کی عطا کردہ طاقت سے اللہ کے بندوں کی مشکل کشائی بھی کرتے ہیں، حاجت روائی بھی کرتے ہیں، اور ان کی بارگاہ میں جو فریاد لے کر جاؤ اللہ ان کے صدقے اس کو پورا بھی فرما دیتا ہے۔ اب یہی عقیدہ نظریہ لے کر ابھی انصاری صحابی سرکار کی بارگاہ میں گئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف فرما ہے۔ اب صحابی کا ایمان دیکھیں، اپنے آپ کو جا کر حضور کی بارگاہ میں پیش کیا، سوال سلام عرض کیا، میرے آقا نے جواب دیا، دو زانوں بیٹھ گئے۔ یہ ہے ادب، اللہ والوں کی بارگاہ میں جاؤ تو یہ ادب رکھو، چاہے مزار پہ جاؤ تب بھی یہی ادب ہے، چاہے ولی سامنے بیٹھا ہو تب بھی یہ ادب ہے کہ جا کر سلام کرو اور پھر دو زانوں بیٹھ جاؤ، کھڑے کھڑے ہیں تو پھر ہاتھ بند جائیں، سر جھک جائے، آنکھیں بند ہو جائیں، پھر تمہاری مرضی ہے دل ہی دل میں فریاد پیش کر دو یا زبان سے کر دو، وہ جانتے ہیں۔ امام الانبیاء کی بارگاہ میں جاؤ، اس سے بھی بڑے استاذ بن جاؤ، عقیدہ پکا ہوگا، خدا کی قسم ہم وہاں سے نکلیں گے بعد میں، مسئلہ پہلے حل ہوگا، مگر ہماری عقیدت کمزور ہے، ہمارا نظریہ کمزور ہو چکا ہے، ہمارا بھروسہ کمزور ہو چکا ہے۔ لیکن جس کا نظریہ، عقیدہ، بھروسہ، توکل یہ آج بھی کامل ہے، اللہ آج بھی اسے اپنے نیک بندوں کی برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اب صحابی سرکار کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، قریب تھا، کہتے ہیں کہ میں حضور کی بارگاہ میں کچھ عرض کروں، وہ جو سوالات گھر سے سوچ کر آیا تھا،
اب میں دل میں سوچ رہا ہوں کہ یہ سوال حضور کی بارگاہ میں پیش کروں اور آقا سے جواب لوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان۔ دوسرا عقیدہ یہ سیکھنے کو مل رہا ہے، آج شیطان کہتا ہے کہ نبی کو نہیں پتا، معاذ اللہ استغفر اللہ، تم یہاں سے سلام پڑھو گے، نبی تک آواز کیسے جائے گی؟ تم وہاں جا کر سلام پڑھو گے، نبی کیسے سنے گا؟ جب نبی زمین پر بیٹھے ہوئے، آپ حدیث سنیں اور ایمان تازہ کریں، صحابی کے دل کے خیالات کو بھی جانتے ہیں۔ تو علماء نے لکھا جب سرکار اپنی حیات ظاہری میں ہزاروں واقعات ہیں کہ آپ کی بارگاہ میں انسان آتے، جنات آتے، حیوانات آتے، جانور آتے، اور جو بھی فریادیں لے کر آتے، جس مختلف زبان میں بولی میں بولتے، آقا سنتے، جانتے، جواب بھی ارشاد فرماتے، اور جو مشکل ہوتی آقا اسے بھی دور فرماتے تھے۔ تو جب آقا اپنی حیات ظاہری میں حیوان کی، جانوروں کی، فرشتوں کی، جنات کی مدد کر رہے ہیں، بے جان مخلوق کی مدد کر رہے ہیں، تو جو انسان اشرف المخلوقات ہے، فرشتوں سے بھی افضل والا ہے، جب یہی انسان، اور وہ بھی حضور کا امتی ہو کر، حضور کا غلام، عاشق بن کر جب حضور کی بارگاہ میں جائے گا اور اپنی فریاد حضور کی بارگاہ میں پیش کرے گا، تو حضور کی مجلس میں اٹھنے سے پہلے میرے آقا اس کی مشکل کشائی فرما دیں گے۔ اور یہ بھی عقیدہ رکھ کے جائے کہ میں وہاں حضور کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، چاہے سرکار ہوں، صحابی کا مزار ہو یا ولی کا مزار ہو، یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ یہ صاحب مزار مجھے جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، اور جو کچھ کہہ رہا ہوں سن بھی رہے ہیں، اور چاہیں گے تو اللہ کی عطا سے میری مدد بھی فرمائیں گے۔ اب صحابی نے سوچا دل میں بیٹھے بیٹھے کہ میں حضور کی بارگاہ میں سوال پیش کروں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، ارشاد فرمایا اگر تم چاہو تو اپنے سوال بیان کرو۔ توجہ میں طرف رکھیں گے، ٹائم نہیں ہے۔ اگر تم چاہو تو اپنے سوال جو گھر سے سوچ کر آیا میری بارگاہ میں بیان کر دو، اور اگر تم چاہو تو میں تمہارے سوال بھی بیان کروں اور یہیں بیٹھے بیٹھے اس کے جواب بھی عطا فرما دوں۔ اب اس سے بڑا عقیدہ کیا ہوگا؟ کیا صحابہ نے چوچنا کی؟ نہیں، صحابی کا تو ایمان اور تازہ ہو گیا، کیونکہ ان کا ایمان تھا کہ میرے دلی خیال کو جو سوال سوچ کر آیا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ذاتی طور پر، مگر یہ بھی ان کا عقیدہ تھا کہ میرے ان دلی خیالات کو اللہ کی عطا سے میرے آقا جانتے بھی ہیں، اور چاہیں گے تو سوال کے جواب بھی عطا فرمائیں گے۔ اور جب سرکار نے پوچھا اگر چاہو اپنے سوال بیان کرو، اگر چاہو تو میں تمہارے سوال بیان کروں اور جواب بھی دے دوں، صحابی کا ایمان تازہ ہو گیا۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں چاہوں گا کہ آپ میرے سوال بھی عطا فرمائیں اور سوال کے جوابات بھی عطا فرما دیں۔ یہ صحابہ کا ایمان تھا، اور در حقیقت علماء نے لکھا صحابی قیامت تک آنے والی انسانیت کو پیغام دے رہے تھے کہ آقا علیہ السلام کے بارے میں کبھی برا سوچنا بھی مت، کہنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ یہ وہ ہیں جو میرے سوال کو بھی جانتے ہیں، جو سوچ کر آیا ہوں وہ بھی جانتے ہیں، جواب بھی جانتے ہیں، قیامت تک آنے والی انسانیت کو پیغام دے رہے تھے کہ آقا علیہ السلام کو اللہ نے اتنی شان عطا کی ہیں، جو غیب کا علم بھی رکھتے ہیں اور ہر انسان کے خیالات کو بھی جانتے ہیں، بلکہ تحت الثری میں جو ذرہ پڑا ہے آقا اسے بھی جانتے ہیں، جہاں انسان کی سائنس بھی نہیں پہنچ پاتی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان تمام چیزوں کو، قیامت تک ہونے والی چیزوں کو بھی جانتے ہیں۔ یہ عقیدہ یہ صحابی سوال کر کے قیامت تک آنے والی امت کو دے رہے تھے۔ عرض کیا آقا آپ ہی سوالات بھی عطا فرمائیں، جوابات بھی عطا فرما دیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم